بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ پوری دنیا میں رہنے والے مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام 1447 ہجری کی آمد ہے۔ چاند آسمان پر طلوع ہو جائے گا، اور یہ چاند صرف ایک نئے سال کے مہینے کی خبر نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے رہنے والے محبان اہل بیت سوگ میں ڈوب جائیں گے، غم کی کیفیت چھا جائے گی، اور زمین پر شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک گریہ اور ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں رہنے والے وہ تمام لوگ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو نواسہ رسول سمجھ کر، امام برحق سمجھ کر، خاتون جنت کا بیٹا سمجھ کر ان سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن جو ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ان کے ہاں بہت سے سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں، میں ان سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی جس کا احترام کیا جاتا تھا۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ عرب جس مہینے میں اپنی تلواروں کو نیام کے اندر رکھ لیا کرتے تھے، لیکن جس مہینے کا عرب کے بدو حیا کرتے تھے، اس کا مسلمان حیا نہیں کرتے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے، بہت سے فتنہ گر جو ہیں وہ اپنی فتنہ گری کو شروع کر دیتے ہیں، اور نت نئے اعتراضات صرف عزاداری پر نہیں، ماتمی جلوس پر نہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزا پر نہیں، بلکہ ان کو تکلیف غم حضرت امام حسین سے زیادہ امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ وہ حمایت یزید پر آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہو کے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک دور تھا جب آپ کو یہ کہہ کے مجلس حسین سے روک لیا جاتا تھا، اور بہت سے ایسے اعتراضات کیے جاتے تھے جس اعتراضات کو آج کے سوشل میڈیا نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ ایسے بیہودہ اعتراضات مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام میں، شام غریباں پہ، لنگر حضرت امام حسین پر، نیاز حضرت امام حسین علیہ السلام پر، ایسے بیہودہ اعتراضات کیے جاتے تھے جس میں عام مسلمان جو ہے وہ اسے حقیقت سمجھتا تھا۔ وہ یا اسے کسی مولانا کی زبان سے سنتا تھا، اور یا کسی بیہودہ کتاب سے پڑھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید ایسا ہی ہے، لیکن سوشل میڈیا نے اب تمام مناظر آپ کو دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ امام بارگاہوں کی تمام مجالس آپ لائیو دیکھتے ہیں۔ آپ کو امام بارگاہوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہمارے نوجوان جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی تلاشیاں نہیں لیتے۔ دروازہ حضرت امام حسین علیہ السلام روز عاشور، جیسے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حر کا استقبال کیا تھا، محرم کا چاند طلوع ہو جائے گا اور امام حسین کے گھر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ دروازہ نہیں کھلا، بلکہ حسین اپنے بازو کھولے ہوئے ہیں۔ تو حسین چاہتے ہیں کہ آج بھی کوئی حر بننا چاہے تو آئے مدل سے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ مدل سے حضرت امام حسین پر اعتراضات، ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ کہ قتل حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک احتجاج ہے۔ یقین کیجئے یہ احتجاج ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر، ان کے خاندان کی شہادت پر، لیکن یہ احتجاج اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ مقصد شہادت حضرت امام حسین کیا تھا؟ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے اس دور کا حکمران فاسق و فاجر یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اور حسین ابن علی وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، جس بیعت کے انکار کی وجہ سے حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے اہل سنت بھائیوں سے مخاطب ہو کے، شیعہ کے علاوہ جتنے مسالک، جتنے فرقے، ان سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ انکار بیعت نہیں۔ اگر انکار بیعت ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہوتا تو میں مدینے میں بہت سے نامور اصحاب کے بیٹوں کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن وہ مدینہ میں موجود رہے تھے۔ بعد میں بیعت کر لی گئی، اس میں بہت سے سوالیہ نشان بھی ہیں، اور تاریخ کے بہت سے حقائق بھی ہیں۔ بہت سی ایسی شخصیات تھی، نامور اسلام کی شخصیات تھی، جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن وہ مدینہ میں موجود رہے۔ انکار بیعت کی وجہ سے کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی؟ دوسرا اعتراض، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے بقائے دین کی وجہ سے، بقائے نماز کی وجہ سے۔ قتل حضرت امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ دینے والے قاضی جو تھے وہ دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔ نماز جمعہ کے خطبوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے
قیام کے خلاف تقریریں کی جا رہی تھیں اور لوگوں کو قتل امام حسین پر اکسایا جا رہا تھا، مساجد کے منبر کو امام حسین کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، مفتیوں کو امام حسین کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، مورخین کو حضرت امام حسین کے خلاف استعمال کیا جا رہا۔ اسٹیٹ نے وہ کون سی طاقت ہے ریاست نے جو حضرت امام حسین کے خلاف استعمال نہیں کی تھی؟ امام حسین کے خلاف یہ تمام دیندار طبقہ سامنے آ چکا تھا، یہ گردنوں میں قرآن لٹکائے ہوئے کربلا میں موجود تھے، یہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے اور نماز با جماعت پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین یہ قتل کے فتوے دے رہے تھے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام ہمیں دو چہرے دکھا رہا ہے، ایک چہرہ وہ ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ ہے، ایک چہرہ وہ ہے جو یزید ابن معاویہ کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں سوال یہ کرنا ہے، احتجاج ہے قتل حضرت امام حسین پر، لیکن ہمارا ماتم امام حسین کی جہاں شہادت پہ ہم غم منا رہے ہیں، ہم گریہ کر رہے ہیں، وہاں یہ احتجاج سوالیہ نشان ہے، آخر یہ قتل کیوں کیا گیا؟ آخر اس قتل میں کون کون شریک تھا؟ اس کے اہداف کیا تھے؟ شہادت حضرت امام حسین کے مقاصد کیا تھے؟ قیام حضرت امام حسین کیوں ہوا تھا؟ میں اہل سنت بھائیوں سے مخاطب ہوں، حضرت امام حسین ابن علی نے اس کا بہترین جواب دیا تھا۔ جب آپ مدینہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مدینہ کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہرا آفاق جملہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا، میں جا رہا ہوں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر۔ امام حسین بن علی نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، میں اہل شام کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، میں اہل کوفہ کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا میں امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اگر امام وقت یہ کہہ رہے ہیں، نواسہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب اور اتنا بڑا قیام اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے 6 ماہ کے بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ دینا، اس کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ انکار بیعت؟ نہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ یزید کے خلاف کوئی رٹ، کوئی ریاست کا کیا؟ نہیں، امام حسین کا مقصد خود امام حسین کی زبان سے جاری ہو گیا، اصلاح امت۔ امت کی اصلاح کس میں پوشیدہ تھی؟ امت کس فساد کا شکار ہو چکی تھی؟ امت کس نقطہ سے ہٹ چکی تھی جس کے لیے حسین ابن علی ان کو واپس لے کے آنا چاہ رہے تھے؟ اگر آپ تاریخ میں موجود ان تمام حقائق کو تلاش کریں گے تو یقین کیجئے گا جو آخر میں نتیجہ آپ کے دامن میں گرے گا وہ یہ ہے کہ شہادت حضرت امام حسین ہے انکار غدیر کی وجہ سے۔ انکار غدیر کرنے والوں نے قتل امام حسین کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت صرف اور صرف غدیر کے مطالبے میں مومنین کو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرتا تھا۔ رسالت مآب جس ولایت، جس حاکمیت، جس امامت کے نظام کا اعلان کر کے گئے تھے، لوگ اس نظام سے انکار کر چکے تھے، لوگ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے جس کا غدیر میں باضابطہ اعلان ہو چکا تھا۔ غدیر کا اعلان صرف مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت اور امامت کا نہیں تھا، صرف امامت امیر المومنین پہ نہیں، بلکہ امامت امیر المومنین سے لے کے سرکار ولی العصر تک تمام ائمہ کی امامت، ولایت، حاکمیت، حکومت اور ان کے نظام ہدایت کے تسلسل کا اعلان غدیر میں ہوا تھا۔ جس نے جس دور کی حجت اور امام کا انکار کیا تھا، اس نے غدیر کے خطبے کا انکار کیا تھا، اس نے رسول اللہ کی تقریر کا انکار کیا تھا، اور وہ انکار رسول اللہ کا انکار نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ نے غدیر میں اپنی مرضی سے یہ اعلان نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے انکار غدیر انکار توحید ہے، اقرار غدیر اقرار توحید ہے، اور کربلا اقرار غدیر کا نام ہے، کربلا کا انکار انکار غدیر کا نام ہے۔ غدیر ہی کے تسلسل کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین ابن علی کا مقصد بڑا واضح تھا۔ میں اہل سنت بھائیوں سے مخاطب ہوں، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ امام بارگاہوں میں نہ جائیں، آپ ماتمی جلوس کو نہ دیکھیں، یقین کیجئے میں آپ سے شیعہ قوم کا ایک ادنا سا خطیب و ذاکر ہونے کی حیثیت سے گزارش کروں گا، آپ ماتم نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں، آپ کے ہاں ماتم کی اجازت نہیں ہے آپ نہ کریں، آپ کے ہاں گریہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا تو آپ روئے بھی نہ، لیکن ایک دفعہ صفِ عذاب پہ ضرور آئیے گا۔ امام بارگاہوں میں حسین ابن علی آپ کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ اپنے محلے میں ہونے والے کسی بھی غیر مسلم کے ہاں بھی اس لیے چلے جاتے ہیں کہ بے شک ان سے ہمارا مذہب نہیں ملتا لیکن ہمارا علاقہ ایک ہے، حسین ابن علی سے تو آپ کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ وہ جس کا نواسہ ہے آپ اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ بلا تفریق مذہب و ملت مجالس میں شریک رہیں،
غم حضرت امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں، مقصد حسین ابن علی کو سمجھیں۔ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ 10 محرم قبرستان میں جائیں اور آپ قبروں پہ مٹی ڈالیں، سوال ضرور کیجئے گا کہ پورا سال قبروں پہ مٹی ڈالی جاتی ہے، 10 محرم کو ہمیں قبرستان میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے مجلس حسین میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کہیں کہ مجھے کوئی ایسا فتویٰ دکھائیں کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو، کبھی آپ نے کہا ہو کہ زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو۔ جب مولانا شراب اور زنا پہ نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ نہیں دیتے تو مجلس حسین پہ جانے کا یہ فتویٰ کیوں ہے؟ آپ کا کسی مسلک، کسی فرقہ، کسی گروہ سے تعلق ہے، حسین ابن علی کسی خاص مسلک، کسی خاص فرقہ، کسی خاص گروہ کے امام کا نام نہیں۔ یہ مسیحا ہے تھکی ہوئی انسانیت کے، یہ غموں سے نڈھال اور چور چور انسانیت کے قائد کا نام حسین ہے۔ یہ پہلا انقلاب کا وہ بانی ہے جس کا انقلاب آج بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آج بھی ہر دنیا کا مظلوم یہ چاہتا ہے کہ اس کے امام کا نام حسین ہو، اور ہر دنیا کا ظالم جو ہے اس کا سربراہ یزید ہے۔ اگر آج پوری دنیا میں، آج خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اگر آپ آج کسی بھی ظالم کا انکار کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مظلوم کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو حسین ابن علی کے کیمپ میں آنا پڑے گا۔ آخری گزارش میں شیعہ نوجوانوں سے کروں گا، اب سوشل میڈیا پہ آپ کو مختلف قسم کے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک پلاننگ کے تحت شیعہ نوجوانوں کو اس تمام معاملات میں الجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو دنیا اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کوئی بھی پوسٹ کرتے ہو، کوئی بھی تحریر لکھتے ہو، ذمہ داری کا مظاہرہ کیجئے گا۔ آپ کے نام کی بنی ہوئی اگر کوئی بھی آئی ڈیز ہے تو آپ ان کو فوراً سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ محرم میں آپ کے نام پر کوئی غلط پوسٹ کر کے آپ کو اس کا قصوروار ٹھہرا دیا جائے۔ ذمہ دارانہ گفتگو کیجئے گا، ذمہ دارانہ بات کیجئے گا، اپنے اہل سنت دوستوں کو زیادہ سے زیادہ مجال سے حضرت امام حسین کی زینت بننے کی ترغیب دیجئے گا۔ خداوند متعال میرے وطن کا حامی و ناصر ہو، میرے وطن میں رہنے والے تمام محبان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہو، اور خدا ہمیں حق بولنے، حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔